اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فہم قرآن و زبان قرآن کے عنوان سے جاری ہماری ان کلاسز میں آج ایک قرآن کریم کی اصطلاح و مفہوم دیگر کو بیان کرنے کی سعادت حاصل ہے، اور وہ ہے صبر۔ صبر قرآن کے نزدیک کیا معنی ہے؟ قرآن کریم میں مختلف اور بہت ساری آیات کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ حتیٰ بعض جگہوں پہ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے معاملات میں، راہ ہدایت میں اور اس میں پیش آنے والی مشکلات کے مقابل جس چیز سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، ان مدد مانگنے والی چیزوں میں سے ایک صبر ہے۔ صبر کا ایک وہ معنی ہے جو ہماری رائج زبان میں کیا جاتا ہے، ہمارے رائج عقیدے کے مطابق صبر کا معنی ہے، اور ایک قرآن کی زبان سے صبر کا معنی ہے۔ آئیے آج کی ہم کلاس میں قرآن کی زبان سے صبر کے مفہوم کو و صبر کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے واضح ہو سکے کہ قرآن کی زبان میں صبر کا کیا مطلب ہے اور کیا قرآن کریم کا اس بابت درست موقف کیا ہے۔ ہماری رائے زبان میں اب ایک سب سے بڑی قسم پرسی جو قرآن کے ساتھ ہوئی و قرآنی معارف کے ساتھ ہوئی، وہ یہی ہوئی ہے کہ قرآنی معارف کو ہم نے جب اپنی زبان میں ترجمہ کیا تو ہم ان معارف کو اپنے انداز سے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ مطلب، وہ حقیقی مفہوم جو ان آیات قرآنی سے اور ان مفاہیم قرآنی سے انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے مراد لیا ہے، وہ ہماری زبان کے ترجمے میں یہ الفاظ اس انداز سے منتقل نہیں ہو سکے۔ صبر دراصل ایک مقام ہے، قرآن کریم کا ایک بنیادی مفہوم ہے، ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس انسان کو فائز کر دیتا ہے اگر انسان صبر کی درپے ہو، اور انسان اگر صبر کو اپنی زندگی میں اختیار کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کے اندر اللہ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اے امنیت کا نظام اختیار کرنے والو، استعینوا، اس امنیت کی جب تم دائرے میں ہو، استعینوا، اپنے مقصد خلقت کی جانب سفر میں مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور صلات کے ذریعے سے۔ اب صلات کا بھی معنی فرصت ملے گی تو انشاءاللہ پیش کریں گے۔ صلات کا درست معنی و مفہوم نماز نہیں ہے، صلات ایک کلی مفہوم ہے جس کا ہم نے اردو میں ترجمہ نماز کیا ہے۔ البتہ تقریباً اس سے پہ 2 سے 3 لیکچر کی ضرورت ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی۔ صلات کا درست معنی کیا ہے، جو کچھ قرآن کریم نے لیا ہے اور جگہ جگہ پہ مومنین کو خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ آتوا الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو اور صلات قائم کرو۔ صلات کیا ہے؟ یا جیسے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کریم کی دیگر آیات میں انشاءاللہ فرصت میسر آنے پر اس مفہوم کو بھی تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ اور فلسفہ صلات کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور فلسفہ زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ قرآن کریم میں ہر صلات کے ساتھ جگہ جگہ پہ آیا ہے کہ نماز، صلات قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا معنی وہ جو واجب کیا جاتا ہے، کہ واجب زکوٰۃ جو گندم پہ واجب ہو جاتی ہے یا کشمش پہ یا جو پہ، جبکہ یہ زکوٰۃ ہماری روزمرہ زندگی سے متعلقہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، لیکن زکوٰۃ کی درست وضاحت تبیین نہ ہونے کی وجہ سے یہ مفہوم بھی اپنی جگہ پہ تشنا ہے اور پیاس رکھتا ہے۔ اس کو بھی انشاءاللہ میسر آتے ہی فرصت و موقع بیان کریں گے۔ صبر کے متعلق قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں بھی یہی اللہ کا فرمان ہے اسی انداز سے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، جو سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، دے کر بھی آزمائیں گے، لے کر بھی آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے موڑ پہ اس آزمائش کے مقابل ان صبر اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ کون صابرین؟ کہ جن کا موقف یہ ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس خوشی آئے، غمی آئے، اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ قرآن کریم کی ان دیگر آیات میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 کے اندر یا دیگر قرآن کریم کی جگہ جگہ پہ جو صبر کے متعلق آیات کے اندر مومن کو متنبہ کیا گیا ہے اور متوجہ کیا گیا ہے اس عظیم مقام و مرتبے کو حاصل کرنے کی بابت،
یہ صبر کا درست مفہوم ہے۔ آئیے ذرا رائج صبر کا معنی و مفہوم جو ہم نے اپنے ذہن سے بنا رکھا ہے اور ہم سب کے ذہنوں میں جو صبر کا معنی بیٹھا ہوا ہے، وہ صبر کا معنی بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایک بڑی عجیب و غریب کھچڑی ہم نے صبر کے ساتھ بنائی، اور وہ یہ ہے کہ صبر کا رائج معنی ہمارے ہاں جو مشہور و معروف ہے وہ یہ ہے برداشت کرنا، خاموشی اختیار کر لینا۔ ایک معاملہ پیش آیا ہے، اس معاملے کے پیش آنے پر آپ خاموشی اختیار کر لیں، آپ اس کو برداشت کر لیں، یا ذلت و پستی اختیار کر لینا۔ آپ ایک راستے پہ چل رہے تھے، مشکل پیش آئی، آپ اپنا راستہ تبدیل کر لیں، یہ صبر ہے۔ انتہائی سخت حالات درپیش آ گئے ہیں، گھریلو حالات تنگ آ گئے ہیں، آپ اپنا راستہ بدل لیں، اپنا موقف تبدیل کر لیں، یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانے کو ہم کہتے ہیں صبر۔ جیسے ہمارے مومنین انتظار کا معنی کرتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کا انتظار ہم نے کرنا ہے، تو انتظار کیسے کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا، یعنی کچھ بھی نہ کرنے کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ صبر ہے، جبکہ صبر کا یہ درست معنی انتظار کا یہ درست معنی نہیں ہے۔ اب ہر بات بھی کوڈنسی ہوتی ہے، قرآن کریم کی ان اصطلاحات کا معنی کس انداز سے کیا گیا، انشاءاللہ موقع ملتے ہی انتظار کا بھی درست معنی فلسفہ غیبت کے عنوان سے موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس گفتگو کو بھی بیان کریں گے۔ لہذا صبر کا معنی یہ ہے کہ آپ سخت حالات درپیش آ گئے ہیں آپ کے لیے، آپ نے ایک موقف اپنایا ہوا تھا، آپ نے ایک راستہ اختیار کیا ہوا تھا، اب آپ اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں، اپنا موقف تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس تبدیل کرنے کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صبر آپ نے کیا ہے۔ لغوی و اصطلاحی اس کا معنی سے ہم زیادہ دقت کے ساتھ قرآن کریم کی زبان سے جو صبر کا معنی استعمال ہوا ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ذرا یہ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی سمجھنے کی کوشش کیجئے، جس کے نتیجے میں ہمارے لیے اس مطلب کو زیادہ وضاحت آ جائے گی، سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ صبر کا درست قرآنی معنی کیا ہے۔ صبر سبیرہ، عرب عرب لوگ، چونکہ یہ تمام قرآن کریم کے الفاظ عربی زبان جو عام عرب لوگ بول چال میں شامل تھے، انہی سے قرآن کریم نے انہی الفاظ کو اٹھا کر معانی الہی اس میں شامل کیے اور اس کو بیان کر کے فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہمارے لیے پیش کیا۔ عرب اس بادل کو سبیرہ کہتے ہیں کہ جو کافی دنوں کے لیے، ایک ایک ہفتے کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے ایک علاقے پہ جم جاتا ہے، ایک جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے، جمود اختیار کر لیتا ہے، اس کو عرب سبیرہ کا۔ جیسے سردیوں کے موسم میں عموماً ہوتا ہے کہ بادل بعض علاقوں میں کافی کافی دن رہتے ہیں اور سورج دو دو ہفتے بعد، اتا بعض جگہوں پہ مہینے مہینے بعد جا کے ابھرتا ہے، نکلتا ہے، یا بعض جگہوں پہ وہ بھی نہیں، اور کافی عرصے تک بادل چھائے رہتے ہیں۔ عرب اس کو کہتے ہیں سبیرہ، ایسا بادل جو آیا ہے اور بارش ہوئی جس کے نتیجے میں، اور وہ چلا گیا ہوا کے نتیجے میں اور وہ رکا نہیں، اس کو سبیرہ نہیں کہتے۔ ایسے بادل کو جو ڈٹا رہے، جو جمع رہے، جو کافی دنوں تک ایک جگہ پہ براجمان رہے، اس فضا میں رہے، اس کو سبیرہ کہتے ہیں۔ یا صابرہ، صابرہ عرب اس ریوڑ کو بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسا ریوڑ جو ہمیشہ اپنے باڑے کے اطراف میں رہتا ہو اور ہمیشہ وہیں پہ چھپتا ہو، اپنے باڑے سے دور نہ جاتا ہو، جہاں پہ اس کا رات کو باڑا ہے، جہاں پہ ان کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے تاکہ جنگلی جانوروں سے محفوظ رہ سکیں اور ان کی حفاظت یقینی ہو سکے۔ یہ جانور کون سے جانور ہوتے ہیں؟ یہ جانور وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے اس باڑے کے اطراف میں چگالی کرتے ہیں، اپنی خوراک وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، زیادہ دور نہیں جاتے، اور جب رات ڈھلتی ہے تو اپنی اسی جو ہے وہ باڑے کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس ریوڑ کو بھی عرب جو ہے وہ صابرہ کہتے ہیں۔ لہذا سبیرہ یا صابرہ یہ قرآن کریم کے یہی وہ الفاظ ہیں۔ صبر کا پس درست معنی و موقف مکمل معنی کیا بنتا ہے؟ صبر کا مکمل معنی ہے، بن جاتا ہے ڈٹ جانا، پا برجائی دکھانا، اپنے موقف پہ کار بند ہو جانا، اپنے مقصد کے حصول تک مسلسل استقامت دکھانا۔ سخت ترین حالات بھی پیش آ جائیں، ان سخت ترین حالات میں بھی آپ ڈٹے رہیں، جمے رہے، اپنے موقف پہ ذرہ برابر آنچ نہ آنے دیں اور ایک لہجہ بھی پیچھے نہ ہٹیں، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ لہذا استقامت، کاربندی، ڈٹ جانا، پائیداری اور پابرجائی،
یہ چند اراکین آپ کہہ سکتے ہیں یا مختلف الفاظ ہیں جو صبر کے اس حقیقی معنی سے نکلتے ہیں. بس یہاں وہ رائج معنی سے ہٹ کے قرآنی معنی صبر کا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. صبر کا معنی میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اپنا موقف تبدیل کر دینا، برداشت کرنا، ذلت اختیار کر لینا، پستی اختیار کر لینا. اگر کوئی آپ پہ ظلم کرے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں تو اس کو معنی صبر نہیں ہے. اور کہا جاتا ہے کہ بھائی بس آپ صبر کریں. اب آپ کی چوری ہو گئی گھر سے اور آپ کو تلقین کرتے ہیں آ کے بھائی آپ صبر کریں. صبر کا کیا کریں؟ یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. آپ کو پولیس میں، آپ کو ایف آئی اے میں، آپ کو باقی دیگر اداروں میں جا کر اپنی کمپلین درج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو چور پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں. یہ صبر نہیں ہے بھائی. صبر کا یہ جو معنی کیا جاتا ہے کہ آپ برداشت کریں، ہو جاتا ہے ایسا، آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں. وہ تحمل آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن تحمل بھی اپنی جگہ پہ ایک معنی ہے. صبر کا معنی یہ درست نہیں ہے کہ آپ ذلت و پستی کو صبر کا معنی دے دیں کہ بھائی ظلم ہو رہا ہے آپ پہ، آپ خاموش بیٹھ جاؤ، آپ کچھ بھی نہ کرو، یہ صبر ہے. یہ صبر کا درست معنی نہیں ہے. صبر کا غلط معنی ہے. قرآنی معنی صبر کا یہ ہے کہ آپ نے اپنا موقف اپنایا تھا، آپ نے ایک راستہ چنا تھا، اور اس راستے میں آپ کو رکاوٹیں پیش آئیں، آپ کو مشکلات درپیش آئیں. ان مشکلات کے مقابل میں آپ ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، سٹینڈ لے لیتے ہیں. یہ سٹینڈ لے لینا دراصل صبر کہلاتا ہے، اور اس صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. وہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے نا صبر کے، کوئی ظلم ہو گیا یا ذلت و پستی میں آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اس کا پھل ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور ساری زندگی نیلامی عزت کی رہتی ہے. اس صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے جو قرآنی صبر ہے. اس صبر کے مقابل میں ہے جزا. یہ جو آج ہم نے اپنی اجتماعی طور پر مسلمانان عالم نے جو ایک کیفیت اختیار کر لی، صبر نہیں ہے، یہ جزا ہے. جزا کسے کہتے ہیں؟ جزا دے یعنی حالات خراب دیکھ کر آپ نے، اپنے حالات خراب دیکھے، آپ نے ایک ارادہ کیا ہوا تھا. آپ فرض کریں فیصلہ آباد سے لاہور جا رہے تھے. اب لاہور جاتے ہوئے رستے میں حالات خراب ہو گئے، موسم خراب ہو گیا. اب آپ اپنی گاڑی واپس یو ٹرن لے لیتے ہیں تو یہ آپ نے جزا کیا ہے. آپ نے اپنی ارادہ بدل دیا ہے، آپ نے اپنی نیت تبدیل کر دی ہے. یا ایک رستے میں جا رہے تھے اور آپ کو پڑھا کہ بھائی بات تو درست ہے، یہ پیغام درست ہے، یہ ایجنڈا و نظریہ حق ہے، لیکن یہاں پہ خطرات ہیں، میری جان خطرے میں ہے، لہٰذا میں فوراً اپنا راستہ تبدیل کر دیتا ہوں. میں ایک منزل کی طرف جا رہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ اس منزل میں مجھے مشکلات پیش آنی ہے، میں اپنی منزل ہی چھوڑ دیتا ہوں، تبدیل کر دیتا ہوں. لہذا حالات خراب دیکھ کر ارادہ تبدیل کر لینا، نیت تبدیل کر لینا، منزل چھوڑ دینا، استقامت کے بجائے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جانا، پریشانی و اضطراب میں مبتلا ہو جانا، یہ جزا کہلاتا ہے. صبر اس کے مقابل ہے. صبر کیا؟ یعنی خراب، خطرناک حالات میں اور مشکلات اور تکالیف کے باوجود اپنے موقف اور اپنے راستے پہ ڈٹے رہنا، پابرجائی دکھانا، دراصل صبر کہلاتا ہے. اور قرآن مجید کے اندر جس صبر کو بیان کیا گیا ہے وہ وضاحت کے ساتھ ہے. اور اگر آج ہم اس صبر کے متعلق کلی معنی اور حقیقی معنی صبر کا ہم لینا چاہتے ہیں تو وہ کربلا میں نظر آتا ہے کہ کربلا اس صبر کی عملی تصویر نظر آتی ہے. کہ جب حسین ابن علی 28 رجب کو نکلتے ہیں، 4 شعبان مکہ پہنچتے ہیں، 4 ماہ 5 دن رہنے کے بعد 8 ذی الحج کو کربلا کے لیے نکلتے ہیں. کربلا سے پہلے ایک بہت بڑی کربلا معلوم ہے کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ایک ایک شخص حسین کے پاس آتا اور آ کر گریا کرتا کہ اے حسین، آپ نے جو راستہ اپنایا ہے آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیے. ایک ایک حسین ابن علی پہ آ کر گریا کرتا ہے، اور بجائے ساتھ چلنے کے حسین ابن علی سے کہتے ہیں کہ حسین آپ اپنا راستہ ہٹا دیجئے، آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیے، آپ شہادت کی طرف نہ جائیں، آپ کربلا کی طرف نہ جائیں، آپ یزید کے مقابل سٹینڈ نہ لیں. لیکن کمال یہ ہے کہ حسین ابن علی ان سب کے جملے سنتے ہوئے بجائے اپنے موقف پہ نظر ثانی کرنے کے ایک جملہ کہتے، اف لحاظ الکلام، تف ہو تمہاری باتوں پہ. کیا تم مجھے اس چیز کا نام صبر اختیار کرنے کا حکم دیتے ہو؟ کیا یہ صبر ہے کہ میں حالات خراب دیکھ کر، امت کی تباہی دیکھ کر، یزید کی برسر اقتداری دیکھ کر میں خاموشی اختیار کر لوں؟ یہ ذلت و پستی ہے، یہ جزا ہے، یہ صبر نہیں ہے. صبر وہ ہے جو حسین ابن علی نے ان تکالیف میں، ان مشکلات میں ایسے مشورہ دینے والوں کے مقابل، ایسے
راستہ تبدیل کرنے کے ارادے تبدیل کر دینے والے موقف کے مقابل حسین ابن علی نے سٹینڈ لیا، یہ دراصل صبر ہے۔ اور میدان کربلا میں جو کچھ روز عاشور تک اور روز عاشور کے بعد سے کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں میں بیویوں کا اس انداز سے جانا، یہ دراصل اس صبر کی عملی تصویر ہمیں نظر آتا ہے۔ برادران مکرم و خاران مکرم، صبر ایک معاونت ہے۔ قرآن کریم کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 پکار ہو کہہ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اپنی زندگی میں اگر مشکلات پیش آ جائیں، اگر اپنی زندگی میں تمہیں تکلیفیں پیش آ جائیں، تو اس تکلیفوں کے مقابل گھبرا جانا نہیں ہوتا، اس تکلیفوں کے مقابل اپنا گھر تبدیل کر دینا نہیں ہوتا، ان تکلیفوں کے مقابل اپنے آپ کو پیچھے رکھ دینا نہیں ہوتا، بلکہ تکلیفوں کے مقابل صبر دکھانا، استقامت دکھانا، اپنے موقف کو منظور کروانے تک، اس کے مکمل ہونے تک اس پہ ڈٹ جانا، یہ صبر ہے۔ اور یہ صبر مومن کے لیے معاون قرار دیا گیا ہے۔ مومنو، اگر مشکلات میں پھنس جاؤ، اگر تکلیف میں پھنس جاؤ، علمی مشکلات آ جائیں، مالی مشکلات آ جائیں، اگر کاروباری مشکلات آ جائیں، زندگی کی اور دیگر مشکلات آ جائیں، علمی مشکلات آ جائیں، ان سب کے مقابل صبر ہے۔ صبر سے اور صلات کے ذریعے سے استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو، جس کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے صبر کو ایک زینہ بنا سکتا ہے، اور ان مشکلات میں تسلیم ہونے کے بجائے استقامت دکھا سکتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ مومن کو راہ مستقیم پہ جب وہ اس راہ پہ آیا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ ہم ہر چیز کو آزمائش کا نام دے دیں، نہ، جو ہماری اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کام ہوتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو وہاں صبر نہیں ہے، وہ آزمائش اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ میری طرف سے ہے، میں نے غلطی کی ہے، یا اس قسم کی ایسی جو مشکلات آتی ہیں میری اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، میری ایسی احمقانہ حرکت کی وجہ سے، میری ایسے احمقانہ پالیسیوں کی وجہ سے، تو اس کو صبر نہیں کہتے، وہ آزمائش نہیں ہے۔ آزمائش وہ ہے جو اللہ کی جانب سے راہ استقامت، راہ مستقیم پہ، راہ ہدایت پر، راہ دین پہ آتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے آزمائش۔ لیکن وہ چیزیں جو میرے لیے میرے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے پیش آتی ہیں، وہ آزمائش نہیں ہوتی۔ اور مومن جب راہ مستقیم پہ آتا ہے تو اللہ اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور ان مشکلات پہ، ان آزمائشوں پہ دراصل صبر کرنا، یہ دراصل انسان کو رشد بنا دیتا ہے، رشید بنا دیتا ہے، اور رشد کا حامل انسان دراصل فلاح یافتہ بن جاتا ہے، نجات دہندہ بن سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں گے، میں وہ سلائڈ پہ نہیں بنا سکا، میرے ذہن میں نکتہ تھا، خواہش تھی کہ اس کو ویسے ہی بیان کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پارہ نمبر 15 میں ہے کہ جب اللہ سے دعا کی کہ پروردگار، میں جب اللہ نے اس نبوت کے پراسس میں تھے، ابھی وہ نبوت اللہ کے نبی بننے کے اس منصبی مراحل میں تھے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگارا، کیا کوئی اس کائنات میں کوئی ہے تیرا عبد خدا جو مجھے مزید منازل طے کروا سکے؟ اب توجہ کیجیے گا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بزرگ ہستی کے حوالے کیا، جو علماء لکھتے ہیں کہ وہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اب وہ بندہ صالح، وہ عبد صالح، وہ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط رکھی کہ اے موسیٰ میرے ساتھ چل سکتے ہیں، شرط پہ کہ آپ میرے ساتھ صبر کرنا سیکھیں گے، استقامت دکھانا سیکھیں گے، اور کہا کہ میں جو بھی کام کروں گا آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اور 3 ایسے مواقع آئے، کہا کہ نہ، آپ خاموشی اختیار کر کے استقامت دکھائیے، آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ 3 مواقع پہ بار بار سوال کرنا برداشت نہ ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کا نبی جب تک صبر کے دامن میں نہیں آ سکتا، جب تک صبر کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کر سکتا، جب تک اس خضر راہ سے یہ صبر کا درس نہیں لیتا، تب تک وہ اللہ کا نبی مکمل نہیں بن سکتا۔ ویسے ہی یہ مقام ہر اس انسان کے لیے ہے جو رشید بننا چاہتا ہے، جو اللہ کی تقرب پہ فائز ہونا چاہتا ہے، جب تک صبر کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کر لیتا، تجربہ نہیں کر لیتا، تب تک یہ مومن، تب تک یہ دیندار، تب تک یہ مومن حقیقی ایماندار نہیں بن سکتا۔ چونکہ صبر ایک مقام ہے، اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں حاصل کر لے تو یہ دراصل رشد یافتہ ہے، اور فلاح یافتہ منزل پہ یہ انسان پہنچ سکتا ہے۔
قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 کے اندر ہے، سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 155 میں صرف موٹی موٹی یہ دو آیات کی وضاحت کر دیتا ہوں، اسی صبر کے درست قرآنی مفہوم و مطلب کو بیان کرنے کی خاطر۔ اور دیگر آیات کے اندر بھی ہے، لیکن یہ دو بنیادی آیات کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ فلاح کے متعلق ہم نے بیان کیا ہے، اور ایمان کے متعلق اے امنیت اختیار کرنے والوں، اے اللہ کے نظام امنیت کو اپنانے والوں اور خوف کے عوامل سے دور رہنے والوں، اصبروا صبر اختیار کرو، وصابروا اور اپنے ہمراہ دیگر مومنوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز اقربا کو، اہل محلہ کو، اہل معاشرہ کو مصابرہ کی، صبر کی تلقین کرو، انہیں صبر کے متعلق پیغام دو، ورابطو اور آپس میں مرابطہ قائم کرو، واتقوا اللہ اور تقوی الہی انجام دو، الہی تدبیر زندگی اختیار کرو، لعلکم تفلحون شاید کہ تم فلاح کے مقام پہ پہنچ جاؤ۔ اب یہ لعلکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چار عوامل اختیار کر کے شاید انسان پہنچے، نہ، بلکہ یہ انسان کے متعلق بیان کیا گیا لعلکم۔ یہ بھی بہت خوبصورت بحث ہے لعل۔ یہ انشاءاللہ موقع ملا تو اب ہر چیز کے متعلق ایک حسرت ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ بیان ہوگا۔ البتہ میں آپ سے گزارش کروں گا، استاد بزرگوار آقا سید جواد نقوی حافظ اللہ نے تقوی کی وضاحت میں اس مطلب کو بڑا خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ لعلکم کیوں آیا ہے قرآن کریم کی آیت میں۔ لعلکم کا مطلب شاید کہ تم فلاح کے مقام پہ پہنچ جاؤ، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، کہ اگر آپ نے اختیار کیا تو فلاح پہ پہنچو گے، لیکن اگر آپ اختیار نہ کر پاؤ، یہ مکمل الہی عوامل کو اپنی زندگی میں اختیار کر پاؤ، تو نہ تم تقوی کے مقام پہ پہنچ سکتے ہو، نہ تم فلاح کے مقام پہ۔ یہ تبھی ہے کہ جب تم ان چار عوامل کو اپنی زندگی میں اختیار کرو، اسبرو وصابرو ورابطو اور واتقوا اللہ، ان چار چیزوں کی عملی پاسداری کے بعد فلاح کا مقام انسان کے لیے حاصل ہو سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب وہ جو پہلے بات گزری ہے، آزمائش اللہ کی جانب سے اور طرح کی ہے، ہماری جو بے وقوفی سے کام ہو جاتے ہیں وہ آزمائش نہیں ہوتی، آزمائش وہ ہے جو اللہ کی جانب سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، والجوع اور بھوک سے، فنقص من الاموال اور اموال کی کمی سے، الانفس والثمرات اور تمہارے نفوس سے اور ثمرات سے، یعنی تمہیں عطا کریں گے زیادہ زیادہ ثمرات و مال و زر۔ وبشر الصابرین، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے اور راہ ہدایت کو جاری رکھا، استقامت دکھائی، ان صابرین کو بشارت دے دیجئے اس آزمائش میں کامیابی کا۔ الذین ایسا اصابت مصیبت، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان صابرین کون ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی اس قسم کی آزمائش آتی ہے، قالو تو کیا کہتے ہیں، انا للہ، یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، و انا الیہ راجعون، ہم سب بھی اللہ کی جانب سے ہیں اور ہم سب نے اسی کی جانب ارجاع کرنا ہے۔ لہذا اللہ کی جانب سے نعمتوں کی باران ہو یا مصیبت و آزمائش کی باران ہو، ایسے معاملے میں صبر ہی دراصل وہ واحد شیوا ہے جس کے نتیجے میں انسان نجات پا سکتا ہے، اپنی کامیابی کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ آج کی گفتگو میں اتنا ہی، انشاءاللہ یہ موضوع جاری و ساری ہے، مفاہیم قرآن کی و اصطلاحات قرآن کی اس تحلیل اور بیان کے سلسلے میں اپنی معاونت اخلاقی لحاظ سے ہو یا اس پیغامات کو آگے شیئر کرنے سے متعلقہ ہو یا کسی قسم کی وہ جاری کیجیے، رکھیے تاکہ ہمارا یہ سلسلہ دوام پا سکے اور قرآنی ہدایت پر مشتمل نظام عملی ہونے کے لیے آمادگی اختیار کر سکے۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی یہ موضوع گفتگو جاری و ساری ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔